اقرأ باسم ربك الذي خلق. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین و مومنات، آج ہم کراچی شہر میں رضویہ کے علاقے میں موجود ہیں اور ہم ابھی ایک لائبریری کے اندر جائیں گے، جس کے اندر جا کر کم از کم مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں نجف کے کسی کتب خانے میں آ گیا ہوں. ایک لائبریری کا حصہ ہے، کچھ قدم نیچے اتریں، پھر لائبریری کا دوسرا حصہ ہے، پھر کچھ قدم نیچے اتریں، پھر لائبریری کا ایک حصہ ہے. اور نجف کے جو قدیمی کتب خانے ہیں پرانے، وہ بھی اسی طرح سے تعمیر ہوئے ہیں کہ لائبریری جو ہے وہ ایک بڑے ہال کی بجائے چھوٹے حصوں میں بٹی ہوئی ہے. تھوڑا سا حصہ ہے، پھر نیچے اتریں، کچھ قدم اوپر چڑھیں، اس طرح کر کے. اور اس لائبریری میں جس میں آج ہم جانے لگے ہیں، یہ جناب مولانا ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کی لائبریری ہے. جو اس لائبریری کی خوبصورتی اور اس لائبریری کی منفردیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پرانی کتابیں موجود ہیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں، وہ کتابیں جو اب نہ بازار میں ملتی ہیں اور نہ کسی لائبریری میں ملتی ہیں، وہ بھی قبلہ کے پاس یہاں پر موجود ہے. تو آئیے ہم اس لائبریری کے اندر چلتے ہیں. السلام علیکم قبلہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ علیکم السلام، کرم ہے مولا کا. آپ بتائیے، خیریت ہے؟ مولا کا کرم ہے. قبلہ، آج آپ کے بہت مشکور ہیں ہم لوگ کہ آپ نے ہمیں یہ وقت دیا اور اپنی لائبریری میں آنے کا جو ہے موقع عنایت فرمایا. لائبریری کے اندر تو ہم داخل ہو چکے ہیں اور بالکل مجھے یہاں نجف شرف کی جو کتب خانے ہیں قدیمی، ان کا احساس آ رہا ہے. خاص طور پر یہ جو آپ کے پیچھے قدیمی نسخے لگے ہوئے ہیں. ہاں، یہ اصل میں ظاہر کے کئی برس کی محنت ہے اور ہم نے تو ظاہر یہی کیا، کتابیں پڑھیں، کتابیں لکھیں، اور خاص طور پہ جو علمی کام ہو رہے ہیں اور جو اسکالر کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کوشش کی کہ ان کی مدد کی جائے. اس لیے کہ ہم نے اپنا وقت بھی دیکھا، ظاہر جب ہم کام کر رہے تھے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، تو مجھے اندازہ اس بات کا کہ کتنے مسائل ہوتے ہیں. کراچی میں مسئلہ یہ ہے کہ کتب خانے ویسے رہے نہیں، اور کتابیں جو ہیں وہ جو ریسرچ میں جو کام آتی ہیں کتابیں، وہ لوگوں کو آسانی سے فراہم نہیں ہوتی ہیں، تو خاص طور پہ شیعہ اسکالرس کو. تو بہرحال ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ ان کتابوں کو محفوظ کریں. اب مثال کے طور پہ یہ قرآن کا جو کلیکشن ہے ہمارے ہاں، اس میں یہ ایک قرآن کا نسخہ ہے اور یہ پہلا شیعہ ترجمہ ہے اردو جو بتایا جاتا ہے. یہ اس کی اردو بھی بہت پرانی، اور یہ مولوی امداد علی صاحب تھے 1857 سے پہلے، ان کا ترجمہ کیا ہوا پہلا شیعہ قرآن ہے. یہ بہت کم نسخے اس کے ملتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی حالت میں یہ ہمارے پاس موجود ہے. یعنی وہ قرآن کے جو ہر شیعہ گھر میں ہوتا تھا آج سے 200-250 سال پہلے، جب مولانا فرمان علی کا ترجمہ بھی نہیں آیا تھا، اس وقت کی بات ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ تفسیر توضیح المجید ہے، جو پہلی اردو شیعہ تفسیر کہی جاتی ہے. یہ بھی ہمارے پاس بڑی اچھی حالت میں محفوظ ہے. تو غفرہ ماں کے بیٹے تھے مولوی سید علی صاحب، انہوں نے یہ 2 جلدوں میں کتاب لکھی تھی، یہ ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سی چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں. اب جیسے یہ ایک قرآن کا قلمی نسخہ ہے، یہ واجد علی شاہ اختر جو اودھ کے بادشاہ تھے، ان کی بیگم کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کا نسخہ ہے. اور یہاں لکھا ہوا بھی ہے نواب امیر محل مرحومہ، مہر بھی لگی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کہ عام طور پہ ایک ملکہ کا کام جو ہے وہ حکومت اور احکامات کا صادر کرنا اور ایک عیش و عشرت کی زندگی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے وہ قرآن کا لکھنا یہ بتا رہا ہے کہ کتنی دیندار عورتیں تھیں. اس طرح سے جو ہے یہ ایک مصنوی ہے
یہ مرزا ضمیر کے استاد میر ضمیر جو تھے، میر مظفر حسین ضمیر، ان کی مثنوی مظہر العجائب، اس کا نسخہ ہے. یہ دیکھتے ہیں آپ سونے کے، سبحان اللہ. یہ سارا سونے کا کام ہوا ہوا ہے اور یہ چاندی کا. اس طرح سے پوری کتاب میں یہ کام ہے. قبلہ یہ جو ابھی آپ یہ دکھا رہے ہیں مثنوی، اور یہ 1273. یہ جو آپ ابھی یہ مثنوی والی کتاب دکھا رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو آپ نے ابھی ایک قرآن کا قلمی نسخہ دکھایا، یہ سب آپ کے پاس ان کی جو اصل پرانی پرنٹنگ ہے، ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، یہ وہ آپ کے پاس کتابیں یہاں پر محفوظ ہیں؟ جس طرح یہ ادھر بھی قرآن میں بھی کچھ پرانی جلدیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ کے پاس یہ جو نئی پرنٹنگ ہے، جیسے سامنے تفسیر در منصور پڑھی ہے اور دوسری کتابیں پڑھی ہیں یہاں پر، یہ بھی آپ کے پاس ماشاءاللہ ابھی ادھر. اور اصل میں یہ شعبے ہیں. جی، تفسیر الگ ہے، اس کے بعد یہ فقہ ہے، حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں ملا کے. اچھا، یہ رسالوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہے. جو شیعہ رسالے نکلتے تھے ہندوستان میں اور پاکستان میں. صحیح. اور پھر یہ تاریخ ہے، تاریخ کی کتابیں ہیں مختلف موضوعات پر. یہ سامنے ہماری چھپی ہوئی کتابیں ہیں جو اب تک مکمل نہیں ہیں لیکن میں جتنی کر سکتے تھے. یہ پرانے یہ موضوعات ہیں مختلف موضوعات پہ، جیسے دائرۃ المعارف الحسینیہ ہے صادق کرباسی کا، اور موضوعات و سیرت اہل البیت ہے باقر قریشی کا، عوالم ہے. اس طرح جو بڑی کتابیں. پھر یہ سفر نامے ہیں نیچے. اور یہ اس طرح اب یہاں اگر آپ آئیں آگے تو یہاں پر جو ہے وہ یہ پورا مناظرہ ہے. یہ پورا شیلف جو ہے مناظرے کا ہے یہ خانہ. اور اس میں علم کلام بھی ہے، مناظرہ بھی ہے. یہاں پر رسول اللہ ہیں، پیغمبر اسلام پہ عربی، فارسی، اردو میں جو کتابیں ہمارے پاس ہیں وہ ساری ایک جگہ ہیں. اس کے بعد امام مہدی ہیں، وہ یہ ساتھ ہیں یہاں پہ. پھر آپ آگے آئیے تو یہ امام حسین علیہ السلام ہے. یہ پورا امام حسین کا شعبہ ہے. پرانے مقاتل عربی، فارسی، اردو، انگریزی، اور امام حسین کی سیرت پہ، اصحاب پہ، اور کربلا سے متعلق جو کچھ ہے وہ سارا ہم نے یہ ایک جگہ ہے یہاں پہ. یہ مقاتل. اس کے بعد پھر یہ اوپر کچھ انصاب کی کتابیں ہیں، شجرے ہیں، یہ یہاں پر ہیں. یہاں سے آگے آئیے تو یہ مناقب کی کتابیں ہیں ساری. یہاں مناقب ہیں. اور ادھر آئیے تو یہاں جو ہے وہ یہ مرثیوں کا ہمارا ذخیرہ جو ہے بہت نایاب ذخیرہ ہے. یہ بے نظیر ذخیرہ ہے. یہ پورے مرثیے ہیں. یہاں بھی مرثیے ہیں، اوپر کا لائن بھی مرثیے کی ہے. یہ چہاردہ معصومین ہیں. اس میں معصوم کی سیرت سے متعلق جو کتابیں وہ سب ہم نے سبجیکٹ وائز کی ہوئی ہے. یہاں پر جو مخدرات اسلام ہے، حضرت زینب، جناب خدیجہ، فاطمہ بنت اسد، اور جو مشہور خواتین ہیں ان کی کتابیں الگ ہیں. یہ حضرت عباس، شہزادہ علی اکبر، اور مسلم ابن عقیل، اصحاب امیر المومنین، اصحاب امام حسین، یہ سب ایک جگہ ہے سارا. یہاں جو ہے یہ ادبی شعبہ ہے. اور یہاں پر ادب سے متعلق جو کتابیں ہیں، جیسے یہ تذکرے ہیں شعراء کے، یہ لغات ہیں، مہذب اللغات، اور یہ اردو لغت، فرہنگ عاطفیہ، جتنی مشہور لغات جو کام آتی ہیں حوالوں میں، یہ تذکرے شعراء کے ہیں. پوری الماری تذکروں کی ہے. یہ تنقید پہ مختلف کتابیں ہیں، اور اس میں غالب پہ، اقبال پہ، جوش پہ، یہ پورا ایک الگ سے وہ ہے. اس کے علاوہ ایک شعبہ اور ہے ادب کا جو نیچے کی طرف ہے. یہ جو ہے یہ نوحوں کے مجموعے ہیں یہاں پہ. میں نہیں سمجھتا اتنے نوحے کہیں ہوں گے، اور یہ ہم نے اس پہ کام کیا ہے. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ جلد وغیرہ بنا کے جو ہے ان محفوظ کیا گیا ہے ان نسخوں کو. یہ دیکھیں، یہ نوحوں کی مختلف بیان ہیں. یہ دیکھیں،
اس طرح سے جو ہے اس کو محفوظ کیا گیا، اور اس پہ باقاعدہ تحقیق کی ہے ہم نے. یہ نہیں کہ صرف جلدیں بنا کے اس کو رکھ لیا ہے، بلکہ اس پہ پورا ہم نے ورک کیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ دکھانے کا مقصد یہ کہ لوگوں کو جو ہے وہ اگر ضرورت پڑے کبھی کسی حوالے کی یا کتاب کی تو وہ رجوع کر سکتے ہیں. یہ مختلف کتابیں یہاں فلسفے پہ ہیں، منطق پہ ہیں، اور مختلف موضوعات پر یہاں مصر کے چھپے ہوئے نسخے اور دیگر اہم کتابیں یہاں پہ دیکھی جا سکتی ہیں. مرثیوں کا جیسے ذخیرہ ہے تو اس کو پریزرو بھی کیا گیا ہے. ہم نے اس کے لیے بڑی محنت کی ہے کہ اب جیسے یہ مراثی انیس قلمی 3 جلد، تو اس میں ہم نے ہر کتاب کے شروع میں فہرست ہے کہ کیا کیا ہے اس میں. اس کے بعد یہ بٹر پیپر میں جو ہے وہ ان مرثیوں کو اس طرح سے بٹر پیپر کے ذریعے اس کو محفوظ کیا گیا ہے. بڑا اس میں ظاہر کی ریاضت ہوئی ہے، وقت صرف ہوا ہے، اور بڑی محنت کے کام ہے یہ. اب جیسے یہ مرزا جبیر کے بیٹے ہیں مرزا اوج، اور ان کے شاگردوں کی جلد ہے یہ، تو یہ پورے اس میں آپ کو فہرست ملے گی. اور جب پلٹیں گے آپ تو یہ بٹر پیپر میں اس طرح سے نسخے آپ کو محفوظ نظر آئیں گے. اس طرح سے یہ پورا ہے ذخیرہ انبار ہے، اور اس پہ کام کافی ہو چکا ہے، کافی ہوگا. یہ امیر المومنین پہ کتابیں ہیں، الگ ہیں. اس میں نہج البلاغہ پہ الگ ملیں گی آپ کو، سیرت امیر المومنین پہ الگ ملیں گی، اصحاب امیر المومنین پہ الگ ملیں گی. میں جو ہے پورا موضوعاتی کام کیا گیا ہے سارا اس کے اندر. اب جیسے یہ مناقب ہیں تو مناقب میں مختلف شیعہ سنی مناقب آپ کو ایک جگہ مل جائیں گے. اب جیسے یہ کتاب ہے 40 فی فضائل مولانا امیر المومنین، یہ 1314 کی چھپی ہوئی ہے، پرانا نسخہ ہے، 2 جلدوں میں چھپی تھی یہ. تو اس کی دونوں جلدیں محفوظ ہیں ہمارے پاس، دیکھے جا سکتے ہیں. تو اس طرح سے مختلف موضوعات پہ، اب جیسے نہج البلاغہ ہے تو نہج البلاغہ پر بہت سی چیزیں نایاب ہیں. اب جیسے حکیم سید علی اظہر صاحب جو ہمارے معروف عالم دین مولانا رضی جعفر صاحب قبلہ کے دادا ہیں، ان کا یہ مقدمہ ہے نہج البلاغہ کا، نایاب ہے، یہ ملتا نہیں ہے، اس کو ہم نے محفوظ کیا. اسی طرح ان کا اور ان کے بیٹے مولوی علی حیدر صاحب کا ترجمہ نہج البلاغہ کا ملتا نہیں ہے، اس کے لیے محنت کی گئی ہے، اور یہ قدیم ترین ترجمہ جو ہے نہج البلاغہ کا یہاں پر ہے. اسی طرح ایک تھے حکیم ذاکر حسین جو پنجاب میں دفن ہیں، یہاں گوجرا میں، لیکن دہلی کے تھے. تو یہ نیرنگ فصاحت، یہ نہج البلاغہ کا ترجمہ ہے، یہ موجود ہے ہمارے پاس. تو اس طرح سے جو ہے وہ نہج البلاغہ کے بہت نادر نسخے، اور نہج البلاغہ سے متعلق جو کتابیں ہیں رجال پر نہج البلاغہ کے، اور اس کی تاریخ اور تجزیہ اور تحلیل جو کی گئی ہے، تو اس طرح سے ہر موضوع پر آپ کو کتابیں ملیں گی. اب جیسے یہ ائمہ پر کتابیں ہیں تو اس میں امام موسی کاظم صلوات اللہ علیہ پہ جتنی جیسے ناسخ التواریخ ہے وہ یہاں مل جائے گی آپ کو. باقر قریشی ہیں، کاظم قزوینی ہیں، اور اس طرح سے اردو میں جو لکھا گیا. اب جیسے ہم نے یہ کتاب لکھی تھی قاسم ابن امام موسی کاظم کی حیات پر، تو یہ کتاب 2011 میں چھپی تھی. تو 2017 میں جب ہم عراق کے سفر پہ گئے تو وہاں یہ کتاب ملی قاسم ابن امام موسی کاظم علیہ السلام پہ، سکندر قاسمی کی، بہت اچھی کتاب ہے. تو اس وقت تو خیر خرید لی ہم نے، لیکن جب آ کر دیکھا تو اس کے 15ویں صفحے پہ مقدمے میں انہوں نے ہمارا ذکر کیا یہاں پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ چیزیں ہیں، اور کبھی ہم نے اس کو نمایاں نہیں کیا اس بات کو. مطلب یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت کام ہے جو ابھی چھپنا باقی ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ
کتابیں اپنے موقع پر آتی رہیں گی. کوشش ہم کر رہے ہیں, باقی ہمت مولا جہاں تک کام لے لے ہم سے. قبلہ ابھی آپ کی کچھ دن پہلے ایک کتاب آئی تھی بی بی فضہ علیہ السلام کے بارے میں, اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کیوں آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ کتاب لکھی جائے. پہلی وجہ تو یہ کہ جناب فضہ سے ایک عقیدت ہے, اور ظاہر ہے جس سے عقیدت ہوتی ہے اسی پر دل چاہتا ہے کچھ لکھا جائے, کام کیا جائے. دوسری وجہ یہ کہ تھی کہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ پر بہت سے ایسے گوشے اور ایسے واقعات اور ایسی روایات ہیں کہ جو ہمارے یہاں اردو میں نہیں پیش کی گئیں. تو اس کی مجھے بہت فکر تھی کہ ان چیزوں کو اردو میں آنا چاہیے. حالانکہ اس سے پہلے مختصر کتابچے اردو میں ہیں. مولانا راحت حسین ناصری مرحوم تھے, ان کا ایک کتابچہ ہے. مولانا مقبول احمد لوگانوی تھے, ان کا ایک 50-60 صفحے کا کتابچہ ہے, لیکن مختصر کام ہوا ہے. تو ہم نے تقریباً 350 صفحات پر جناب فضہ پر کام کیا ہے. اور اس میں جو ہماری تحقیق کو جو بہت زیادہ پسند کیا لوگوں نے وہ یہ تھا کہ حضرت فضہ اور حضرت قمبر دونوں بھائی تھے. اس کے ہم نے حوالے جمع کیے ہیں اور اس میں شجرہ بھی پورا شامل کیا ہے. تو یہ جو ہے وجوہات اس میں تھی کتاب کی. اس وقت آپ کس کتاب پر کام کر رہے ہیں, یا کون سی کتاب اب عنقریب آپ کی جو ہے انشاءاللہ؟ ابھی جو اعلان کر چکے ہیں وہ حضرت قمبر پر کتاب ہے. انشاءاللہ وہ میرے خیال سے ہفتے 10 دن میں چھپنے چلی جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ کتابیں آتی رہیں گی آہستہ آہستہ. قبلہ یہ جو آپ کے پیچھے بہت بڑا سلسلہ کتابوں کا پڑا ہے جلدوں کا, یہ اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے. یہ جو ہے وہ دائرۃ المعارف الحسینیہ ہے, اور یہ بہت بڑا کام ہے. یہ تقریباً 1000 جلدوں پر مشتمل ہے, اور اب تک اس کی میرے خیال سے 100 یا اس سے کچھ زیادہ جلدیں شائع ہو چکی ہیں. یہ محمد صادق محمد کرباسی ہیں جو لندن میں ہوتے ہیں. اور یہ کرباسی یعنی کرباس ایک خاندان ہے جو حضرت مالک اشتر کے خاندان سے ہیں, اور بڑے بہادر لوگ ہیں, علمی خانوادہ ہے, کئی علماء گزرے ہیں اس خاندان میں. تو یہ جو ہے انہوں نے کام شروع کیا تھا آج سے کوئی 40 سال پہلے. تو اس میں انہوں نے امام حسین پہ جو کچھ لکھا گیا ہے جس زبان میں بھی, دنیا بھر کی جو زبانیں ہیں, اردو, بلوچی, پشتو, حالانکہ پشتو پر بھی ایک جلد ہے ان کی, اردو پہ 2 جلدیں آ چکی ہیں. تو اردو میں بھی مرثی پہ الگ ہے, رباعی پہ الگ ہے, نوحے پہ الگ ہے, سلام پہ الگ ہے. تو اس طرح کر کے 1000 جلدیں ہیں پوری. تو یہ بہت بڑا کام ہے, اور یہ جو ہے ہم تقریباً ہمارے پاس پورا سیٹ تقریباً موجود ہے اس کا. تو میں سمجھتا ہوں یہ امام حسین پہ سب سے بڑی کتاب ہے, اور جو اس میں طریقہ تحقیق اختیار کیا گیا ہے وہ جدید اصولوں کے مطابق ہے, اور بہت مشکل کام ہے. قبلہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم لوگوں کو یہاں پر اپنی لائبریری میں اتنی عمدہ عنوان کے حساب سے خوش نصیبی ہے, ورنہ جی لائبریری میں جو ہے وہ اس طرح ویڈیو یا کسی چیز کی بالکل بالکل, مطلب عنوان تو جو ہے ان کے عمدہ وہ تو ہیں ہی, لیکن جو نایاب کتب آپ نے ہمیں دکھائیں, خاص طور پہ جس طرح وہ قلمی نسخے آپ نے دکھایا, وہ سونے اور چاندی کے, وہ آج تک صرف تاریخ میں پڑھے تھے یا کبھی انسائکلوپیڈیا میں یا کچھ کتابوں کے لائبریریز میں وہ دیکھے تھے کہ ایسی ہوتی تھی کسی زمانے میں کتابیں. تو یہ آپ کو کتنا عرصہ لگا یہ, مطلب سٹارٹ سے اب تک جو آپ نے کیا ہے سلسلہ, تو کتنے یہ تو بچپن کا شوق ہے. صحیح. اور یہ جب ہم اپنے اسکول میں تھے تو تقریباً وہ سمجھ لیں حبیب اسکول سے ہم نے میٹرک کیا ہے, تو 3ری-4تھی جماعت تک جو مشہور کتابیں ہیں, حیات القلوب اور 14 ستارے, اور یہ ہم پڑھ چکے تھے. تو ہم نے تقریباً اسی وقت سے کتابیں ایک خانہ بنا لیا تھا گھر میں کہ یہ کتابیں ہیں. تو بڑھتی گئیں. بچپن میں جو ہے وہ تقریباً اس کو 20-22 برس ہو گئے ہیں کتابوں کا ذخیرہ کرتے ہوئے. ماشاء ہمیں 20-22 سال ہو گئے ہیں تقریباً. ماشاء اللہ. اور صرف جمع نہیں کیا, مرتب کیا. بالکل. جلدیں بنوانا, اس کو صاف صفائی سے رکھنا, لوگوں کی اس میں مدد کرنا. اس میں یہ نہیں کہ کتاب پڑھی رہ جائے. کتاب کا جب تک استعمال نہ ہو, کہیں حوالہ نہ بنے, کوئی اس کو پڑھے نہ, میں سمجھتا ہوں کتاب بیکار ہے. بے شک.
تو بہرحال کوشش کی ہے جہاں تک استفادہ لوگ کر سکیں اور خدمت ہو سکے آل محمد. ماشاءاللہ. نہیں قبلہ، یقیناً پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کتاب سے دوستی اور کتاب سے جو آپ کا عشق ہے وہ آپ کی اپنی کتابوں سے پتہ چلتا ہے. اب یہ تاریخ کوفہ جو ہے، جب میں نے یہ پہلی بار پڑھی تو میں حیران رہ گیا. ایک تو کتاب کا حجم کہ کوفے کی تاریخ پہ اتنی بڑی کتاب کا اکٹھا کر دینا، پھر تاریخ جنت البقیع جو ہے آپ کی، یہ تو جو ہم شوال میں جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے میں ایک 10 روزہ پروگرام کرتے ہیں، اس میں نے خود اس سے بہت استفادہ حاصل کیا. تو ماشاءاللہ مولا آپ کے جو ہے توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور ہم سب کو بھی اسی طرح آپ کی طرح کتابوں سے محبت اور علم دوستی کا جو ہے مولا یہ توفیق عطا فرمائیں. آخر میں آپ کچھ ہمارے آنے والے نوجوانوں کے لیے جو قوم، میں یہی پیغام دوں گا کہ کتاب پڑھیں، کتاب سے محبت کریں. اور حالانکہ آج ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ پہ کتابیں موجود ہیں. یاد رکھیں کہ کبھی اپنے عقائد اور اپنے مسائل گوگل کے ذریعے حل نہ کریں، کتاب پڑھیں، اس لیے کہ کتاب ہوتی ہے. اور کوشش کریں کہ اپنی آنکھ سے پڑھیں، دیکھیں. جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ آگے پہنچائیں. اور دوسری بات یہ کہ خود ائمہ کے اقوال موجود ہیں کہ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ کتابیں رکھتے ہیں اپنے گھر میں، کتابوں کو آل محمد نے پسند کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری الماریاں بھر لی جائیں، لیکن مختصر یہ ہے کہ جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، ضروری نہیں ہے مذہب ہو، انجینئر ہے، میڈیکل ہے، وکالت ہے، جو شاعری ہے، ادب ہے، مذہب ہے، جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں. کتاب سے محبت کریں، کتاب سے دوستی کریں، اپنے دوستوں کو کتاب سے دوستی کروائیں. اس لیے کہ میر مونس کا ایک شعر ہے، میر انیس کے بھائی سب سے چھوٹے بھائی تھے، ان کا شعر ہے کہ مزے ہیں جس کی خاموشی میں لاکھ باتوں کے، مزے ہیں جس کی خاموشی میں لاکھ باتوں کے، مصاحب ایسے ہیں کوئی اور جس کتاب نہیں. واہ. تو کتاب سے بہتر کوئی دوستی ہے. رسول بھی کتاب چھوڑ کے گئے ہیں اس امت میں. تو بس پیغام یہی ہے کہ کتاب سے محبت کیجیے. اور شکریہ. میں آپ کو بہت بہت شکریہ کرتا ہوں. محمد